اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تک ہم نے آپ سے کچھ باتیں کی تھی، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا عنوان یہ ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے کیسے کام کریں، کیا کریں، اس کے بارے میں کچھ بات چیت ہوگی۔ میں اب تو آپ کو پیارے بچے نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں کل آپ کو یہ بتایا کہ آپ نہ بچوں میں شامل ہیں نہ نوجوانوں میں شامل ہیں، تو میں آپ کو میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں کہوں گا تو شاید کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ You are like my son and you are like my daughters، ٹھیک ہے؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو اس عمر میں جو سب سے بڑا کام کرنا ہے، غور سے سنیے، وہ کام ہے ایک بڑا خواب دیکھنا۔ بڑا خواب دیکھنا یعنی ایک بڑے مقصد کو آپ طے کرنا۔ مقصد انسان کی زندگی میں دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم مقصد اور دوسرا ہوتا ہے لانگ ٹرم مقصد۔ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، مسلم اسٹوڈنٹ کے لیے دو آبجیکٹیوز آف لائف طے کرنا ضروری ہے۔ آپ بولیں گے ہر شخص تو ایک کی بات کرتا ہے اور آپ دو کی بات کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ ہر دن دعا مانگتے ہیں اور وہ دو مقصد کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ آپ کے پیرنٹ دعا مانگتے ہیں، وہ دو مقصد کی دعا ہوتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی یا اللہ مجھے اس دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت کی کامیابی بھی عطا فرما۔ تو دو مقاصد ہوئے ہماری زندگی کے، ایک مقصد اس دنیا میں زندگی گزارنے کا اور دوسرا مقصد اور امپورٹنٹ مقصد وہ آخرت میں اللہ کے انعامات حاصل کرنا، جنت حاصل کرنا۔ بڑے مقصد کے لیے یہ چھوٹا مقصد بھی ضروری ہے، اور چھوٹے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے بڑا مقصد بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا بڑا گہرا تعلق ہے، چھوٹے مقصد کا بڑے مقصد سے، بڑے مقصد کا چھوٹے مقصد سے۔ ہم پہلے چھوٹے مقصد کی بات کریں۔ چھوٹا مقصد یعنی ہماری جو زندگی ہے 60 70 80 سال، میکزیمم آدمی بہترین طریقے سے اچھے انداز سے 80 سال تک رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی بعض لوگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کی عمر دراز کرے، آپ کو بہت اچھی عمر عطا فرمائے، لیکن 80 سال کے بعد آدمی اس دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور عام طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ سروینٹ ہے تو عموماً 60 سال کے بعد اسے ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے۔ ریٹائرڈ لائف 60 سال کے بعد گزارنی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کو 60 سال تک اس دنیا میں اچھی طرح رہنا ہے، اور یہ جو زندگی 60 سال یا 70 80 سال زندہ رہنا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، بہت اگر کم عمر میں کسی نے کر دیا تو وہ 25 سال۔ ابھی گزشتہ سال ناندیڑ کے ایک 2 سال پہلے ناندیڑ کے ایک نوجوان، انہوں نے 22 ایئرس میں غالباً IAS کا ایگزام پاس کیا اور بڑے افسر بن گئے۔ تو اس طرح 22 سے لے کے 25 سال کے درمیان آپ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جو آپ تعلیم کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور بچیوں، دو مقصد ہم کو طے کرنا ہے، ایک شارٹ ٹرم گول اور ایک لانگ ٹرم گول۔ تو آئیے پہلے شارٹ ٹرم گول کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شارٹ ٹرم گول یعنی میں تعلیم حاصل کر کے اس دنیا میں کیا کروں گا، کیا بنوں گا، کس میدان میں میں تعلیم حاصل کروں گا، ہے نا؟ آپ اسکول جا رہے ہیں، ایسے ہی نہیں جا رہا ہے،
آپ کے ذہن میں صرف اتنا نہیں ہے کہ مجھے SSLC میٹرک پاس کرنا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ آج کل میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں اور ان کے پیرنٹس سے پوچھتا ہوں، بھائی آگے کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے ذرا میٹرک پاس کر لیتا ہوں۔ یا پھر کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ ڈیپینڈ کرے گا 12th کے مارکس پہ۔ 12th اور میٹرک کے مارکس کے بعد آپ کو طے کرنا نہیں، میٹرک اور PUC کے مارکس سے پہلے طے کرنا ہے، اور وہ مارکس پھر آپ کو اس مقصد کے طرف لے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے، آج کا یہ امپورٹنٹ لیسن ہے۔ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ آج یہ طے کریں کہ آپ میٹرک کیوں پاس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ طے کریں کہ آپ 10+2 PUC کیوں پاس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد آپ طے کریں۔ ایک خواب دیکھیں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک خواب دیکھیں۔ خواب یعنی ایک ارادہ کریں، اور وہ ارادہ بڑا ہو، کتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں آپ ارادہ کتنا بھی بڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب خواب دیکھتے ہیں، کوئی پلان کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ پلان ریئلسٹک ہو، جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں ویسا ہو۔ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں کہ میں لندن جاؤں گا، تو آج یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سارے فلائٹیں بند ہیں کووڈ کی وجہ سے، تو آپ ایسا نہیں طے کر سکتے۔ لیکن آج آپ کووڈ کے اس زمانے میں بھی یہ طے کر سکتے ہیں کہ میں فلاں کورس کر سکتا ہوں۔ تعلیم کے میدان میں آپ بڑا خواب دیکھیں۔ اب اس خواب کو کیسا دیکھا جائے، اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس، ان کے نظروں کے سامنے زیادہ آپشنز نہیں ہوتے، وہ نہیں جانتے کہ کیا کیا کورسز موجود ہیں، میں کیا بن سکتا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہمارے کنونشنل ٹریڈیشنل گھرانوں میں ہمارے بچے خواب نہیں دیکھتے، بچوں کے متعلق خواب پیرنٹ دیکھتے ہیں، ماں باپ دیکھتے ہیں۔ ابا نے کوئی خواب دیکھا اور کہا کہ اب بیٹے تم کو یہ بننا ہے، تو آپ ابا کے خواب کی تعبیر نہیں ہیں، آپ اپنے خواب کی تعبیر ہیں۔ اس لیے آپ ایک بڑا خواب دیکھیں، بڑا عزم کریں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی کوشش کرنی پڑتی۔ بیٹھے بیٹھے آپ دن میں ایسا آنکھ بند کر رہے ہیں، آپ کو خواب نظر آ گیا ایسا، یا پھر آپ رات میں سو گئے اور دوسرے دن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھ لیا، مجھے فلاں بننا ہے، ایسا بھی۔ ایسا اس لیے نہیں کہ ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری جو سوسائٹی ہے، اس میں ہم کو آپشنز بہت لیمیٹڈ نظر آتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا آپ موبائل خریدنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جس شاپ میں گئے ہیں وہاں صرف موبائل کے 2 ہی ماڈلز موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بھی پرانے ماڈلز ہوں گے۔ اب ان 2 ہی موبائل کے ماڈلز میں آپ کو ایک سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ بولیں گے کہ یہ دکان صحیح نہیں، سارے لوگ یہی بولتے ہیں کہ سر کیا دکان ہے، صرف 2 ماڈل ہے اس میں، لیٹ اس گو ٹو اینی ادر شاپ۔ دوسری دکان جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں، چوائس ہونا چاہیے۔ تو آپ دنیا کے جو پروڈکٹ خریدتے ہیں، جاہل سے جاہل آدمی وہ ویرائٹی دیکھتا ہے، وہ چوائس دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو جو من میں بھاتی چیز ہے اس کو آپ سلیکٹ کرتا ہے۔ کپڑا خریدنے جاتے ہیں، اگر کسی دکان میں آپ کو صرف 2 ہی کپڑے نظر آ رہے ہیں، سوٹ نظر آ رہے ہیں، 2 ہی ٹائپ کے آپ وہاں دیکھ رہے ہیں، شرٹس ہیں، یا تو آپ وائٹ شرٹ لیجئے یا بلیک شرٹ لیجئے، تو آپ بولیں گے صاحب یہ دکان برابر نہیں، یہاں تو کچھ مال نہیں ہے۔
یا تو دوسری دکان جائیں گے یا خریدنے کا پوسٹ پون کر دیں گے. جب دکانیں پوری طرح کھل جائیں گی تو ہم پھر لیں گے. تو یہی معاملہ ہمارے تعلیم، کیریئر اور آگے کے بارے میں خواب دیکھنے اور طے کرنے کے سلسلے میں. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم 10ویں کے بعد 12ویں کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں، تو پہلے اس کا گیان حاصل کرنا ضروری ہے. میں موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں. آپ میٹرک کے بعد SSLC پاس کرنے کے بعد آپ کے سامنے تھوڑا سا میدان اور کھل جاتا ہے. انڈیا میں گریڈ 10 تک تو آپ کو ایک ہی ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے، لیکن اب گورنمنٹ نے ایک اور بھی اسکیم نکالی ہے، وہ بھی سن لیجئے. وہ اسکیم یہ ہے کہ اگر آپ 10ویں جماعت پہنچنے تک، گریڈ 10 پہنچنے تک آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گریڈ 9 یا 10 میں آپ سائنس برابر نہیں پڑھ سکتے، میتھمیٹکس برابر نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ میتھمیٹکس ضروری ہے. آگے جتنے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں اس میں بیسک میتھمیٹکس نالج ضروری ہوتا ہے. انالیٹیکل جو کام ہوتا ہے، اوکے، انالیٹیکل تھنکنگ جسے کہتے ہیں، انالیٹیکل تھنکنگ پر کافی کوشچنس آتے ہیں. تو یہ انالیٹیکل تھنکنگ آپ کو آتی ہے میتھمیٹکس کے ذریعے. کریٹیکل تھنکنگ میں بھی میتھمیٹکس کی ضرورت پڑتی ہے. آگے رٹنے رٹانے کا معاملہ ختم ہو رہا اور ختم ہو چکا ہے. آپ جو بچپن میں میمورائز کیے یا آج بھی میمورائز کر رہے ہیں، میمورائز وہ دور ختم ہو رہا. اب آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کرنا ہے، آپ کو انالیٹیکل تھنکنگ کرنا ہے، آپ کو کریٹیوٹی سے کام کرنا ہے. تو وہ میتھمیٹکس کے ذریعے. تو میتھمیٹکس سے گھبرائیے نہیں. میتھمیٹکس کو کیسے پڑھنا وہ بھی انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ہم بتائیں گے. تو میں ایک درمیان کی چیز بتا رہا تھا. مان لیجیے اگر آپ میتھمیٹکس میں کمزور ہیں، سائنس میں کمزور ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، تو ابھی انڈیا میں بھی ایک سسٹم آ گیا ہے کہ آپ ان دونوں سبجیکٹ کو ڈراپ کر کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے دوسرے سبجیکٹ لے کر آپ میٹرک پاس کر سکتے. میں یہ ان بچوں کو بول رہا ہوں، ساروں کو نہیں بول رہا ہوں، ان بچوں کو بول رہا ہوں جو ڈراپ آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ڈراپ کر دیتے ہیں اسٹڈیز، کیونکہ ان کو میتھمیٹکس اور سائنس بھیجے میں نہیں جا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ختم کر دیں گے. تو یہ میری رہنمائی ان بچوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی دوست وہ سائنس اور میتھمیٹکس سے گھبرا کے بھاگ رہا ہے تو اس سے کہیے کہ تیرے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے میٹرک پاس کرنے کا. میٹرک وہ بچہ پاس کرتا ہے اکنامکس لے کر، وہ ہسٹری کے سبجیکٹ لے کر پڑھ سکتا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں سلیکشن مل جاتا ہے. 2 لینگویج لے سکتا ہے، 5 سبجیکٹ لے کے پاس ہو جا سکتا ہے. 5 سبجیکٹ لے کر وہ SSLC پاس ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ پیس آف انفارمیشن تھا آپ کے لیے. اسی طرح اگر 10th پاس ہو جاتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ، 10th پاس ہونے کے بعد ہمارے اس ملک میں، ہمارے ریاست میں یا ہمارے شہر میں اب جو آپشن، عام آپشن ہے وہ 3 ہیں. ایک ہوتا ہے سائنس، دوسرا ہوتا ہے آرٹس اور تیسرا ہوتا ہے کامرس. اور یاد رکھیے تینوں اسٹریم برابر کے امپورٹنٹ ہیں. تینوں اسٹریم میں آپ جا کر پڑھ کر بڑے سے بڑا مقصد حاصل کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بات یہ ہے کہ جو سائنس لیا وہ ذہین، جو سائنس نہیں لیا وہ ذہین نہیں. آرٹس پڑھنے کے لیے بھی ذہانت چاہیے. یہ ایک غلط اصول ہے. یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا کہ آرٹس پڑھنے والا نالائق ہوتا ہے. اور بات کسی حد تک ایسی بھی ہو گئی ہے کہ آرٹس کے جو کالجز ہوتے ہیں اس میں بڑا معاملہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے. لیکن بعض مقامات پر آرٹس کے کالج بھی
بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑے ڈسپلینڈ ہوتے ہیں. تو آرٹس کے فیلڈ میں اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آپ پی یو سی آرٹس کیجیے. پی یو سی آرٹس کے بعد بہت سارے کورسز ہیں. آپ پی یو سی آرٹس کے بعد بی اے کر سکتے ہیں. بی اے میں پھر کئی آپشنس ہوتے ہیں. بی اے سائیکالوجی, سوشیالوجی, اکنامکس, پولیٹیکل سائنس, لینگویجز, یہ تو میں موٹے موٹے بتا دیا. پھر اس کے بعد آپ ایم اے کر سکتے ہیں. بی اے کے بعد آپ ایل ایل بی کر سکتے ہیں. بی اے کے بعد آپ ڈھیر سارے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن دے سکتے ہیں. آپ اسسٹنٹ کمشنر بن سکتے ہیں, آپ ڈپٹی کمشنر بن سکتے ہیں, آپ تحصیلدار بن سکتے ہیں, آپ انکم ٹیکس آفیسر بن سکتے ہیں. بہت سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کھلا ہوا ہے, اس میں آپ جا سکتے ہیں. لیکن آپ کو پی یو سی آرٹس اور بی اے یہ بھی پوری دلچسپی کے ساتھ, پورے موٹیویشن کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دوسرا فیلڈ ہے کامرس کا. میں بہت مختصر باتیں عرض کر رہا ہوں. کامرس بھی ونڈرفل. کامرس میں آپ پی یو سی کامرس کریں گے. پی یو سی کامرس کے بعد بی کام کریں گے. بی کام کے بعد آپ بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں. پی یو سی کامرس کے بعد آپ ڈائریکٹ چارٹر اکاؤنٹنسی میں داخلہ لے سکتے ہیں. بی کام کے بعد آپ کمپنی سیکریٹری بن سکتے ہیں. بی کام کے بعد آپ ایم بی اے کر سکتے ہیں. بی کام کے بعد بعض جگہ آپ ایم سی اے کر سکتے ہیں. بی کام کے بعد آپ ایم کام کر سکتے ہیں. بی کام کے بعد آپ اور سارے بہت اکاؤنٹنسی میں اسپیشلائزیشن ہے وہ کر سکتے ہیں. بی کام کے بعد آپ ایل ایل بی کر سکتے ہیں. اچھا لائر بن سکتے ہیں آپ. آج کل لائرس کا بھی بہت ڈیمانڈ ہے. کمپنی سیکریٹری کا ڈیمانڈ ہے. چارٹر اکاؤنٹنٹس ونڈرفل ڈیمانڈ ہے. لیکن ہم جانتے نہیں, ہم سمجھتے ہیں سی اے کیا پتا ہے. ہمارے پاس ایک صاحب آئے اور باہر رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ بچے کو گائیڈ کیجئے سر, بچہ بی ایس سی کر لیا, آگے کیا کرے. ہم نے کہا کہ بچے کو کمپنی سیکریٹری کا کورس کروائیے. تو گئے وہ. بعد میں جا کر ان کے دوست کے سامنے انہوں نے کہا کہ تنویر صاحب نے میرے بچوں کو کہا کہ سیکریٹری بنے. میرا بچہ سیکریٹری بنے گا کیا؟ سیکریٹری مطلب انہوں نے سمجھ لیا آفس میں جو ریسپشنسٹ وغیرہ ہوتا ہے. تو پیرنٹ کو معلوم نہیں ہے کمپنی سیکریٹری آج کتنا امپورٹنٹ پوسٹ ہے. ڈاکٹر سے زیادہ کماتا ہے اگر ہم دنیا کی بات کریں. اوکے, تو کامرس کے بعد بھی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. اس کے بعد آپ بی ایس سی کریے. اب پی یو سی سائنس میں جاتے ہیں تو پھر پی یو سی سائنس میں آج کل تو سائنس کی دنیا ہے, بہت بڑا اس میں بھی فیلڈ ہے. پی یو سی سائنس کے بعد آپ بی ایس سی کر سکتے ہیں. پی یو سی سائنس کے بعد آپ کو کئی انٹیگریٹڈ کورسز ملیں گے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز کے کورسز ملیں گے, بہت زبردست کورسز. پی یو سی سائنس, آرٹس اور کامرس, ان تینوں کے بعد آپ ڈیفنس کے ایگزام دے کر ڈیفنس میں جا سکتے ہیں. اور ڈیفنس میں ہمارے مسلمان پیرنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس اور فوج میں جانے کا مطلب سرحد پر جاؤ اور مشین گن استعمال کرو اور مارو یا مرو. ایسا نہیں. ڈیفنس سروسز میں کئی اور سروسز, اس کے ٹیکنیکل سروسز ہیں. آپ کو سرحد پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کلیریکل جاب ہے, آفیسر کے جاب ہے, بہت سارے جابس. اس میں انجینئرنگ بھی ہے, اس میں سگنلز والے کنٹرول کرنے والے وہ پوسٹ ہوتے ہیں, بے شمار پوسٹ ہوتے ہیں. اسے آپ این ڈی اے کا ایگزام دینا پڑے گا, نیشنل ڈیفنس اکیڈمی. یہ پی یو سی کے بعد بھی ہوتے ہیں, ایس ایس ایل سی کے بعد بھی. تو پی یو سی سائنس اگر آپ کرتے ہیں تو ایک بڑا میدان وہ بھی کھلا ہوا ہے. اور ہم جانتے ہیں دو چیزیں صرف, پی یو سی سائنس, اس کے بعد ڈاکٹر یا پھر انجینئر. نہیں, آپ بی ایس سی کر سکتے ہیں. آج بی ایس سی کرنے کے بعد ایم ایس سی میتھمیٹکس کریں گے آپ تو آپ کو ایم بی بی ایس سے زیادہ سیلری ملے گی. ایم ایس سی کے بعد آپ پی ایچ ڈی کریں, آپ پروفیسر بنے, یو جی سی کی بڑی بڑی سیلریز ہیں. ریسرچ اسکالر بنے. پی یو سی کے بعد ایگریکلچر سیکٹر میں جائیں, بے شمار سیکٹر ہے. آپ تھوڑا سا گوگل کریں,
یا جاننے والوں کے پاس جائیں, پوچھیں میری دلچسپی ادھر ہے, میں کیسا کروں, کیا کروں. تو یہ میں تو موٹی موٹی چیزیں بتا دیا. اوکے, اب اس کے بعد جب آپ معلومات حاصل کر لیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں آئی اے ایس آفیسر بن سکتا ہوں, کے اے ایس آفیسر بن سکتا ہوں, میں ریلوے کا بڑا آفیسر بن سکتا ہوں, ڈیفنس کا بڑا آفیسر بن سکتا ہوں, ایئر فورس کا بڑا آفیسر بن سکتا ہوں, اور بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہوں, بڑا انالسٹ بن سکتا ہوں, بڑا جرنلسٹ بن سکتا ہوں. تو یہ جب آپ پورے چیزیں حاصل کریں گے, دماغ میں بٹھائیں گے, تفصیلات لیں گے, کہ آپ کا اندر سے من بولے گا تو مجھے یہ بننا چاہیے. تو جب آپ ایک بڑا خواب دیکھیے, اگر معلومات ہو جاتی ہیں تو آپ طے کریے کہ میں بڑا ڈیفنس کا آفیسر بنوں گا, یہ طے کیجئے کہ میں بڑا آئی اے ایس آفیسر بنوں گا, یہ طے کیجئے کہ میں بہت بڑا سائنٹسٹ بنوں گا. اس کے بعد اس پر جم جائے. اس کو کیسے حاصل کریں بڑے خواب کو, یہ پھر آپ کو ہم بتائیں. پہلے اتنی ایکسرسائز آپ کو ابھی کر لینا ضروری ہے, اور وہ ایکسرسائز یہ ہے کہ دنیا میں کیا کیا بن سکتے ہیں, کیا کیا تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے, کس شعبے میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, وہ انفارمیشن آپ جائیے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کیجیے. انٹرنیٹ میں بہت ساری معلومات پڑی ہوئی ہیں, کیریئر گائیڈنس, کیریئر کاؤنسلنگ کے تعلق سے ٹائپ کیجیے آپ, تو آپ کو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. میں بھی چند چیزیں بتایا ہوں, یا پھر اگر کوئی نہیں بتا رہا تو آپ مجھے فون کیجیے, انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کیا بن سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے وزڈم اسکول میں ہر سال ٹیسٹ ہوتا ہے, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں آپ اپیئر ہوئیے اور اپنا مستقبل طے کرنے کی کوشش کریں. وزڈم اسکول بھی آپ کا اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, کورسز اور کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کی تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد آپ جائزہ لیں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ پوچھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ اس کورس کو کرنے کے لیے یا اس کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کو اپیئر ہونے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے, اس کی کوچنگ کے لیے پیسہ چاہیے, بڑے ڈگری حاصل کرنے کے لیے بڑے کالجز میں اسٹڈی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. یہ سب سے پہلے سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. میں یہ بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج پڑھائی کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں, یا کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کو دینے کے معاملے میں پیسہ کبھی آڑے نہیں آتا ہے. پیسے کی آپ فکر نہ کریں, پیسے کا انتظام آج گورنمنٹ کرتی ہے, پیسے کا انتظام آج ملی ادارے کرتے ہیں, پیسے کا انتظام انشاءاللہ آپ کے والدین بھی کریں گے, کیونکہ آج بھی ہمارے درمیان ایسے بے شمار والدین موجود ہیں, اور یقیناً آپ کے ابو اور امی بھی ان میں ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ بیٹا تم پڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, جتنا پیسہ لگے ہم دینے تیار ہیں, ہم گھر بیچ دیں گے, ہم محنت کریں گے, ہم قرض لیں گے, لیکن آپ کو ہم پڑھائیں گے. تو جب آپ سوچیں گے مقصد تو پیسوں کا ذہن سے نکال دیجیے, پیسہ نہیں. لیکن ہاں, آپ چاہیں گے کہ میں پرائیویٹ سیٹ لوں ایم ڈی کرنے کے لیے, میں یا بی بی ایس کے لیے پرائیویٹ سیٹ لوں, ایم بی اے کے لیے پرائیویٹ سیٹ لوں, ڈونیشن والی سیٹ لوں, یہ بات صحیح ہے. بعض بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ انکل میری بڑی خواہش ہے ایم بی بی ایس کرنے کی. کتنا سی ای ٹی رینک آیا؟ اور صاحب 60,000 65,000. کتنا پرسنٹیج تھا؟ 70%. خواہش سے نہیں ہوتا ہے, آپ کو پڑھنا ہے, مارکس لانا ہے, اچھی رینکنگ حاصل کرنا ہے اور گورنمنٹ سیٹ لینا ہے, یہ بات ہے. تو اس میں آپ سوچیں نہیں کہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے, میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں, یہ کیسے ممکن. میں 2 مثالیں دیتا ہوں.
ایک بمبئی کی روشن شیخ لڑکی، آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھیے، اس کے موٹیویشنل اسپیچز بھی ہیں، اس کو آپ ضرور پڑھیں۔ پھر دوسرے ہیں مہاراشٹرا کی ہی منیر انصار شیخ، اور بھی لسٹ نہیں بڑی ہے، لمبی ہے، لیکن یہ دو کے آپ یوٹیوب چینل ضرور دیکھیں، یوٹیوب پر جا کر ضرور دیکھیں۔ ایک میں نے کہا لڑکی ہے ڈاکٹر روشن شیخ، اور دوسرا لڑکا ہے منیر انصار شیخ۔ لڑکی کی مثال پہلے دیتا ہوں، دیکھیے وہ لڑکی ہے نمبر 1۔ نمبر 2 وہ غریب گھرانے کی تھی، ہے، اس کے ابو، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت کم کے والدین وہ کام کرتے ہوں گے جو اس روشن شیخ کے ابا کرتے تھے، یعنی ترکاری بیچتے تھے، سبزی بیچتے تھے۔ سبزی اور ترکاری بیچنے والا ملٹی ملینر نہیں ہوتا، لاکھوں روپیہ نہیں کماتا، اس کے ابو وہ تھے۔ بمبئی کی رہنے والی، اب دیکھیے صرف وہ لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا کہ وہ اس کے ماں باپ غریب ہیں۔ اب اس پر کیا ہوا دیکھیے، جب وہ میٹرک میں تھی، وہ جوگیشوری سے اندھیری جا رہی تھی بمبئی میں، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن لوکل ٹرین کے ذریعے، لوکل ٹرین سے گر جاتی ہے، پٹریوں پر گر جاتی ہے، ٹرین چل رہی ہے، اس کے 2 پیر کٹ ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتی ہے۔ جب لوگ دیکھنے آتے ہیں تو وہ اپنی زبان سے کہتی ہے کہ لوگ تانے دیتے ہیں کہ پہلے تو تو لڑکی ہے، اب 2 پیر بھی کٹ گئے، زندگی بھر ماں باپ کے لیے بوجھ۔ لیکن وہ عزم کرتی ہے، میں بوجھ نہیں بنوں گی، میں کچھ کر دکھاؤں گی۔ آپ اس کی تفصیلی داستان یوٹیوب میں جا کر ضرور دیکھیں۔ اس نے عزم کیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، 2 پیر کٹ ہو گئے ہیں، غربت ہے، اس نے عزم کیا کہ ڈاکٹر بنے گے۔ 11th پاس کیا، 12th پاس کیا، CET کا ایگزام لکھا، انٹرنس ٹیسٹ لکھا، اور پورے مہاراشٹر میں وہ 3rd رینک آئی۔ پھر اس کی ایک داستان ہے لمبی سی، 2 پیر سے معذور، ایک کلہے تک پیر اور ایک ٹخنے تک پیر، وہ MBBS پاس کرتی ہے۔ 2 سال پہلے وہ PG کا ایگزام لکھتی ہے، پوسٹ گریجویشن کا، MBBS پر وہ سٹاپ نہیں ہوئی، اور پھر پوسٹ گریجویشن ٹیسٹ میں بھی وہ 3rd رینک آتی ہے پورے اسٹیٹ۔ یہ عزم ہے۔ غربت، معذوری، یہ دونوں آڑے نہیں آئی، عزم، خواب دیکھا اس نے کہ میں کچھ کر دکھاؤں گی، اور وہ ڈاکٹر بن گئی۔ دوسرے انصار شیخ، اس کو بھی ضرور آپ یوٹیوب پر دیکھیں، ایک آپ کو ہمت، حوصلہ، ولولہ ملے گا۔ یہ آلتو فالتو چیزیں چھوڑیے دیکھنا، یوٹیوب پر آج ہی دیکھیے، روشن شیخ اور انصار شیخ، دونوں شیخ۔ انصار شیخ، ہو سکتا ہے اس کے ابا بھی جو تھے، آج تو وہ DC ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، بڑا آفیسر ہے، آج آپ کے شہر میں بھی DC صاحب میٹنگیں لے رہے ہیں، DC صاحب بیدر بند کروا رہے ہیں، شہر بند کروا رہے ہیں، پاور دیکھ رہے ہیں، وہ بہتری کے لیے کر رہے ہیں، یہ اور بات ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پاس پاور دیکھیے، اس لڑکے نے، انصار نے، گریڈ 9th میں یہ طے کیا کہ مجھے بڑا افسر بننا ہے۔ کیا بڑے باپ کا بیٹا تھا وہ؟ کیا اس کے ابا ملٹی ملینر تھے؟ کیا وہ بہت ہی اچھے اسکول میں پڑھ رہا تھا؟ آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس سے بھی خراب اسکول تھا۔ اس نے طے کیا کہ مجھے IAS آفیسر بننا ہے۔ اس کا باپ کیا تھا صاحب؟ اس کا باپ آٹو رکشا ڈرائیور،
انصر کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو ماں کھیت میں جاتی، کام کرتی اور پیسہ جمع کر کے جوڑ کر پونے میں جو انصر پڑھ رہا تھا اسے پیسہ دیتی۔ گھر بالکل بوسیدہ، دروازہ ٹوٹا ہوا، اس غریب باپ کے بیٹے نے کم عمر میں IAS بن کر دکھایا، 21 ایئرس میں، 21 سال میں، ینگسٹ، ون امانگ دا ینگسٹ IAS آفیسرز ان انڈیا۔ کیا آپ نہیں بن سکتے؟ کیا آپ کے ابا اس سے غریب ہے؟ ایک اور بات بتاتا ہوں، اور یقیناً یہ بات ایسی ہے کہ جو بچے، جو ہمارے اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی اس غربت تک نہیں گیا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ انصر خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ایک پیریڈ ایسا تھا، شاید 10ویں یا 11ویں میں، کہ وہ ہوٹل میں کام کرتے تھے، صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک وہ ہوٹل میں پانی لاتے تھے، ہوٹل میں لوگوں کو چائے دیتے تھے، ہوٹل کی نوکری کی اس نے، پوچھا مارا، ٹیبل صاف کیا، لیکن از خواب دیکھا تھا اس نے اور اس خواب کو پورا کیا۔ اب آپ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا کسی کے پاس اتنی غربت ہے؟ آپ میں سے کوئی ہوٹل میں کام کر رہے ہیں؟ اگر ہوٹل میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی بڑا عزم کرنا ہے کہ ہم یہ کام کو لات ماریں، چھوڑیں اور ہم IAS آفیسر بن کے بتائیں۔ کوائٹ پاسبل۔ انصار کہتا ہے کہ اس کے پورے خاندان میں کوئی گریجویٹ نہیں تھا، وہ واحد گریجویٹ ہے، گریجویٹ ہی نہیں بلکہ وہ IAS آفیسر۔ تو میرے پیارے بیٹے اور بیٹیوں، آپ بھی ایک بڑا خواب دیکھیے، اور خواب دیکھنے میں آپ کبھی غربت کو آڑے مت لائیے، نسب کو، حسب کو، گھر کو مت آڑے ہاتھ لائیے۔ بڑے باپ کے بیٹے نہیں بنتے ہیں، کتنے بڑے باپ کے بیٹے IAS بنے، ڈاکٹر بنے، بڑا کام کیے ہیں؟ نہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے بڑا کام کرتے۔ تو آج آپ یہ خواب دیکھیں کہ ہمیں بہت بڑا بننا، اس کے لیے معلومات حاصل کرنا ہے، اس کے بعد ذہن سے یہ چیز نکالنا ہے منفی کہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے ابا غریب ہیں، اس لیے کہ ہمارا خاندان غریب ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ ذہن سے نکال دیجیے، پھر اب آپ جب طے کر لیتے ہیں تو پھر اس پر آپ جپ جائیے، اللہ سے دعا کیجیے، استخارہ کیجیے، طے کریے، پھر اس کے بعد مسلسل اللہ سے مدد مانگیے، محنت کریے، اللہ کے سامنے گر گڑائیے، کیونکہ اللہ تعالی تقدیروں کو بدلنے والا ہے۔ تقدیر کو کوئی بدل سکتا ہے؟ علامہ اقبال جن کے اشعار ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا ایک پاور اللہ نے انسان کو دیا ہے، اور یہ پاور دنیا میں کسی اور مخلوق کو نہیں ہے۔ وہ کیا پاور ہے؟ وہ پاور میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ وہ یہ پاور ہے کہ میں اپنے عزم سے، محنت سے اپنی تقدیر کو میں بدل سکتا ہوں، اور تقدیر اللہ کا بہت بڑا رائٹ ہے، اور اللہ انسان کو، مجھے اور آپ کو اتنی بڑی نعمت دیا ہے کہ آپ اگر محنت کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، تو میں تمہاری تقدیر بھی بدل سکتا ہوں۔ تو یہ کہنا کہ ارے جو مقدر میں ہے وہ ہو جائے گا، جو اللہ چاہ رہا ہے وہ ہو جائے گا، ایسا اللہ جو چاہا وہ لکھ دیا ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ تعالی اس میں یہ اصول بھی بتا دیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ محنت کرو گے، عزم کرو گے، مجھ سے مانگو گے، تو پھر میں تقدیر بھی بدل سکتا ہوں، تمہارے تدبیر کے نتیجے میں بدل سکتا ہوں۔
اور اللہ سے کبھی چھوٹی چیز نہیں مانگنا چاہیے. شیخ سعدی جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی سے مانگتے ہیں ہم تو اس کے حساب سے مانگتے ہیں. ہم فار ایگزامپل آج کوئی اپنے ابو سے 10 پیسے مانگتا ہے, ابا جان 10 پیسے دیجیے, نہیں, کم سے کم 5 روپے مانگتے ہیں, کیونکہ آپ ابا سے مانگ رہے ہیں. آپ کے ابا ہیں, ڈیڈی ہیں, فادر ہیں, تو ان سے تو آپ اچھا مانگتے ہیں. تو خدا تو ہمارے ابا اور امی سے کتنی زیادہ محبت رکھنے والا, وہ مجھے اور آپ کو کیا خراب دیکھنا چاہتا ہے؟ بالکل نہیں. تو میں اللہ سے بہت بڑا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے IAS آفیسر بنا دے, یا اللہ مجھے بڑا ڈاکٹر بنا دے, یا اللہ مجھے بڑا سائنٹسٹ بنا دے, بڑا لائر بنا دے, اور تو بنا یا اللہ میں بالکل محنت کر کے دکھاؤں. تو یہ آپ طے کریں. اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے اور کیا باتیں کرنا ہے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بھی پسند آیا ہوگا. آپ ضرور اسے دیکھیں, اپنے دوستوں کو دکھائیں اور اپنے حق میں بھی دعا کریں. یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو جو یہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو وہ عزم عطا فرمائے کہ وہ ہمارے ملت کا ایک اسد بنے, ہندوستان کی تقدیر بدل دے, ہندوستان میں مسلمانوں کی تقدیر کو بدل دے. یہ آپ ہی کر سکتے ہیں, اور آج سونے سے پہلے آپ یہ طے کریں. شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم.